ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا، اے خداوند کی تمجید۔ مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 23ویں سے 26ویں آیت مقدسہ۔ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے، اور جہاں میں ہوں وہیں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے گا تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میری عزیز بہنوں، آج کی اس عبادت میں ہم خاص کر اپنے بھائی طارق نذیر کے لیے دعا کرتے ہیں جن کی طبیعت ناساز ہوئی ہے کہ خدا انہیں شفائے کامل جیسی نعمت سے نوازے، تاکہ خدا کے حضور میں وہ ہمیشہ خدا کی تعریف اور حمد و ثنا کرتے ہیں۔ میں اپنے اس بھائی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا وہ بھائی طارق نذیر جو ہیں وہ خدا کی خادمین کو بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے یہ مثال نہیں دیکھی کہ جو میں نے مثال ان کے گھر میں دیکھی، آج تک نہیں میں نے دیکھی۔ وہ مثال میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھے اور فادر جی کو اپنے گھر میں اتارا تو انہوں نے بڑے اچھی طریقے کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات پتہ کون سی ہے میری دانش کے مطابق؟ حالانکہ فادر جی انسان ہیں، انسان ہے فادر جی، اور انہوں نے اس لبادے کا جو فادر جی پہنتے ہیں اتنا احترام کیا کہ جب انہوں نے اپنے گھر میں فادر جی کو اتارا تھا نا تو وہ فادر جی کے قدموں میں یوں کر کے اپنے سر کو رکھ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے آج تک بڑے بڑے گھروں میں ہم گئے ہیں، مجھے 7 سال ہو چلے ہیں، لیکن کسی نے ایسا عمل نہیں دہرایا۔ میں بھی جب جاتا ہوں بڑا احترام ملتا ہے، بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اپنے بھائی طارق کے لیے جن کی طبیعت ناساز ہوئی ہے کہ خدا انہیں شفائے کامل جیسی نعمت سے نوازے۔ میں بتانا چاہتا ہوں مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج ہم مقدس لارنس شہید شماس کا یوم یاد مناتے ہیں، جس نے اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں وقف کیا، اور آج اسی وجہ سے تلاوتیں جو ہیں وہ پڑھی گئی ہیں جو خدا کے بندہ مقدس لارنس شہید کی زندگی کے ساتھ ملتی تھی۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے مقدس پالس رسول کے خط کرمچی کے نام میں دوسرا خط لکھا گیا ہے، اس میں کہا گیا کہ خوشی سے دینے والے کو خدا کیا رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے۔ اور آج کے انجیل پاک میں بھی یہی بات فرمائی گئی ہے کہ جو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو میری خدمت کرے گا میرا باپ اس کی کیا کرے گا؟ عزت کرے گا۔ پہلی تلاوت میں جو بات فرمائی گئی ہے یہ عطیہ نذرانے کے حوالے سے ہے، لیکن میں نے اکثر اوقات کی بات کہی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عطیہ نذرانہ یا ہدیہ صرف آپ روپے اور پیسے کی صورت میں خدا کے گھر میں لائیں۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، خوبصورت عمل ہے۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے کہ خوشی سے دینے والے کو خدا عزیز رکھتا ہے یا پیار کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں انڈیل دیتے ہیں، اسی لیے آج کی تلاوتیں مقرر کی گئی ہیں کہ خدا کے بندہ مقدس لارنس شہید نے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں کیا کیا تھا؟ انڈیل دیا تھا، نذرانے کے طور پر پیش کر دیا تھا۔ انہوں نے دنیا داری کی زندگی کو ترک کیا اور خدا کی اس زندگی کو، خدا کی راہ کی اس زندگی کو قبول کر لیا جس میں نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ شادی ہے، نہ بیاہ ہے، نہ عزیز ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا۔ آج کی پہلی تلاوت ہمیں اس بات کے لیے درس دیتی ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت ہمیں اس بات کے لیے دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی نہ کہ صرف روپے پیسے، اپنا وقت خدا کو دیا کریں۔
جو روزانہ کی بنیاد پر خدا کو وقت دیتی ہیں، یقیناً خدا انہیں پیار کرتا ہے۔ دکھ آ سکتا ہے، تنگی آ سکتی ہے، تکلیف آ سکتی ہے، لیکن وہ دیر نہیں، یعنی کہ دیر نہیں اندیر نہیں ہوگا۔ یہ یقیناً میرا یہ ایمان ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خدا کو وقت دیتے ہیں، وقت کے مطابق خدا انہیں سرفرازی بھی عطا کرتا ہے۔ صلیب ہم وہ اٹھا لیتے ہیں، صلیب پہ اٹھانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یسوع مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو، آج کی انجیل پاک میں بھی یسوع مسیح نے وہی باتیں فرمائی ہیں جو پہلی تلاوت میں کہی گئی۔ یسوع مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو، یسوع مسیح نے کہا کہ جواب میں ان سے کہا کہ وہ وقت آتا ہے کہ ابن انسان کیا پائے گا؟ جلال پائے گا۔ جلال پانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آگے یسوع مسیح نے بتا دیا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین کے اندر داخل ہو کر مر نہیں جاتا تب تک وہ اکیلا رہتا ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ باہر نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ اور بہت سارے کیا کرتے ہیں؟ گیہوں کے دانے نکل آتے ہیں۔ یعنی کہ ایک سٹے کے ساتھ، ایک دانے کے ساتھ میرے خیال میں ایک وہ جو پودا ہوتا ہے اس کے ساتھ کافی سارے سٹے لگے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک زندگی مری تو اس سے کتنی زندگیاں آ گئی اور زندگی آ گئی۔ یہ بات یسوع مسیح نے اپنے آپ کے بارے میں بتائی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں جو ابھی وہ وقت آتا ہے کہ ابن انسان کیا پائے گا؟ جلال پائے گا۔ جلال پانے سے کیا مراد ہے؟ یسوع مسیح نے اشارتاً کہا کہ میں مر جاؤں گا، لیکن میرے مرنے سے اور بہت ساری زندگیاں کیا رہیں گی؟ جنم لیں گی، جو آپ کی اور میری صورت میں ان زندگیوں نے کیا لیا ہوا ہے؟ جنم لیا ہوا ہے۔ اسی صورت میں مقدس لارنس شہید نے کیا کیا؟ خدا یسوع مسیح پر ایمان اور بھروسہ لاتے ہوئے کیا کیا؟ زندگی لی، اور اسی زندگی سے اس نے آگے اور زندگیاں بنائی ہیں۔ ہماری دعا ہے آج کے پاک کلام کے ذریعے سے کہ خدا مجھے اور آپ کی بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی دنیا داری میں مرنا سیکھیں۔ مرنے سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مار دینا، یہ قدر نہیں۔ مارنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بد کلامی، کوئی برا سلوک، برا رویہ کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو برداشت کرتے ہوئے کیا کیا ہے؟ مارا ہے۔ میں نے کل اپنے آپ کو مارا ہے۔ میں ایک بہن کے گھر میں گیا تو مجھے یہ بات سننے کو ملی، لیٹ تھا شاید میں تھوڑا سا، اس وجہ سے مجھے یہ بات کہہ دی گئی کہ جو الفاظ اس میری بہن نے کہے، میری یہ دعا ہے میری اس بہن کے لیے کہ خدا انہیں برکت دے۔ میں تب تک ابھی ان کے گھر میں نہیں جاؤں گا جب تک مجھے خود نہیں کہے گی کہ ہمارے گھر میں آپ آئیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے بڑی خوشی کے ساتھ اس بات کو برداشت کیا۔ یہ ہے وہ مرنا جو مقدسین مرتے رہے ہیں کہ دنیا داری کی باتوں کو خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کی راہ پر وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ ثابت کرنے سے کیا کرتے رہے ہیں؟ چلتے ہیں۔ آئیں مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آخر میں یسوع مسیح نے کہا کہ جو میری خدمت کرے گا باپ کیا کرے گا؟ عزت کرے گا۔ ہمیں آج کا کلام اس بات کے درس دیتا ہے کہ ہم دنیا داری میں رہتے ہوئے جب لوگوں کی، خدا کے خادمین کی خدمت کریں گے تو ہم یسوع مسیح کی خدمت کریں گے، اور پھر آسمانی باپ میری اور آپ کی عزت کرے گا، ہمارا احترام کرے گا، ہمیں وہاں بٹھائے گا جہاں اس کا اپنا بیٹا داہنی طرف بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کہے گا کیا میرے باپ کی مبارک لوگوں جو بات سی نئے عالم سے تمہارے لیے تیار کیجیے، اسے اس میں لو میرا آسم لو۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل بخش دے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔